من کنتم مولا مثلا یوں سمجھانا چاہ رہے ہیں جب جب میں نظر نہ آؤں، یہ یہاں پر پورا امتیاز ہے کہ زمانے کو سمجھا رہے ہیں کہ جب جب میں نظر نہ آؤں تب تب من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ یاد رکھو کہ جس زمانے میں بھی سرکار دو عالم نظر نہ آئے تب تب جس کا میں مولا ہوں اور اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ ایسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں میرے کائنات کو نہیں مانتا، فلاں میرے کائنات کو نہیں مانتا۔ آپ اس آیت اور اس حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کوئی سنائے گا آپ میں سے کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، ترجمہ یوں ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہماری زمانے سے بحث ہی نہیں ہے، یہ ہم نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو رسول خدا کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا سرکار مولا نہیں اس کا علی مولا کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا حب علی نہیں تو سن لو نمازی ہو، بڑی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اسی معیار کو چھوڑ کے کہ ادھر سے رسالت ان کی مضبوط نہیں، ان کی امامت کیسے مضبوط ہوگی؟ شاید کہتا حب علی نہیں تو سن لو نمازی ہو، سجدے کا داغ داغ ندامت سے کم نہیں۔ اس کتاب میں علامہ امین غدیری لکھتے ہیں یہ اتنی مشکل سے میں نے یہ کتاب لکھی اور اتنی گراں قدر یہ کتاب، فرمایا جو شخص اس الغدیر کے مصنف لکھ رہے ہیں درود کے آخر میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہتا ہے، میں اسے پوری کتاب لکھنے کا ثواب ہدیہ کر دیتا ہوں۔ خود بھی امام مولانا سے تجدید عہد ہے نا اس جملے میں، تو آئندہ جب بھی درود پڑھیں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ اس نیت سے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی کتاب کہ جو 1,00,000 کتاب میں سرسری مطالعہ کیا گیا، 10,000 کتابوں کا مکمل مطالعہ کیا گیا، پھر لکھی گئی۔ ایک حدیث لکھنے کا پتہ کتنا ثواب ہے؟ فرمایا کہ جو ایک حدیث اہل بیت علیہ السلام کی لکھ دیتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ وہ احادیث باقی رہتی ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور آپ کو کتنی آسانی سے 10,000 کتابیں پڑھ کے لکھی جانے والی کتاب کا اجر مل رہا ہے۔ ایک ضرور پڑھنے والے کے فرق ہم اچھا خود درود کیا ہے؟ استقبال محرم ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلو۔ ہمارے ہاں روٹین یہ ہے کہ ایک مولانا یا ذاکر اتر کے جا رہا ہوتا ہے، ہم جب تک سپیکر ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تب تک درود پڑھتے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے نا، بھائی اب سپیکر ٹھیک نہیں ہو رہا، بارے دیگر بلند تر صلوات، اب مولوی صاحب اٹھ نہیں رہے، بارے دیگر بلند تر صلوات، اسی طرح ہوتا ہے نا آپ کے یہاں بھی۔ تو اب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی سپیکر خراب ہے تو اس میں ہمیں کون سی چٹی پڑ رہی ہے، ہم نہیں پڑھتے، خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ حقائق بیان کر رہا ہوں نا، ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے۔ تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جب وہ سپیکر کا کہا جا رہا ہے آپ اس طرح متوجہ نہ ہوں، آپ اس حدیث کی طرح متوجہ ہوں۔ ایک شخص کے خواب میں آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں درود پڑھیں خواب میں آ کے کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس چلے جانا، تم نے جو کل شام دعا مانگی تھی تمہاری دعا کا جو صلہ ہے اس کے پاس ہے۔ یہ خواب میں سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ کسی سے بھی پوچھنا کہ اس علاقے کا وہ شخص جو ہر روز 90,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ آپ جو ریاضی دان بیٹھے ہیں جن کا تعلق اکاؤنٹنگ سے ہے، ذرا مجھے شمار کر کے بتائیں کہ 90,000 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ میرے خیال سے تو ایک دن میں نہیں پڑھا جائے گا 90,000 مرتبہ۔ اب یہ خود سوچ رہا ہے بیچارہ کہ ایسا بندہ کہاں سے مجھے ملے گا؟ تو سادہ الفاظ میں یوں کہوں کہ اتنا نہ وہ درود پڑھنے والا نہ میرا کام ہوا ہے، لیکن کہا رسول خدا نے تھا چل دیا۔ اب جب وہاں پہنچا پوچھتے پوچھتے اس شہر میں آ گیا، اب سوال کیا یہاں ایک صاحب ہے کہ 90,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ بتایا گیا فلاں صاحب ہے، اس کے پاس پہنچ کے کہتا ہے تجھے پتہ تو چل گیا ہوگا میری امانت تیرے پاس ہے، لیکن مجھے پہلے یہ بتا تو 90,000 مرتبہ درود کیسے پڑھتا ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ بسم اللہ۔ کہ وہ فرمانے لگا سرکار دو عالم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں خلوص کے ساتھ 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس کے 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے 90,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ہے۔ اب یہ آیت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ استقبال محرم میں آپ یہ سیکھ جائیں کہ محرم میں سپیکر
اسپیکر ٹھیک ہو رہا ہے، مولانا آ رہے ہیں، ذاکر صاحب جا رہے ہیں، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی توجہ ادھر ہو کہ میں نے ایک دن میں 90,000 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اب جب 90,000 مرتبہ درود پہ آپ کی توجہ ہوگی، آپ قطع نظر آپ سے کہا جائے صلوات پڑھیں، ایک دفعہ بلند پڑھیں، 2 دفعہ خاموشی کے ساتھ پڑھیں، کہ آئندہ جب بھی آپ سے درود کا کہا جائے آپ درود پڑھیں۔ اور خود درود کی فضیلت کتنی ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں چھوٹے بچوں کو، کیونکہ رہبر معظم کا بیان تھا کہ اتنے پروفیشنل نہ ہو جاؤ کہ حقائق کو چھوڑ دو۔ اب بعض باتیں تکراری ہوتی ہیں، بزرگان کہتے ہیں جی وہ بھی یہی پڑھ کے گئے تھے، یہ بھی یہی پڑھ کے گئے تھے، لیکن جو شاید چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ریپیٹ نہیں ہوگی۔ یہ میں چھوٹے بچوں سے کل سنوں گا کسی ایک سے، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کے 60,000 بازو ہیں۔ کتنے چھوٹے بھائی؟ 60,000۔ چھوٹوں سے میری گفتگو ہے، بزرگوں سے 5 منٹ ذرا کہنا چاہوں گا معذرت۔ 60,000 اس کے بازو ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بڑا پیارا واقعہ یہ آپ یاد کر لیں، بلکہ آپ گھر جائے گا اپنے بزرگوں کو سنائیں اور اسے انعام حاصل کریں۔ میں اکثر یوں کہتا ہوں بچوں کو، جو نام دے کر اس کا مجھے بتائیں۔ ابھی یاد کر لیجیے، ایک فرشتہ ہے جس کے 60,000 بازو ہیں، اور پھر 60,000 بازو کے آگے 60,000 ان کے ہاتھ ہیں، سن رہے ہیں؟ اور پھر 60,000 ہاتھوں میں 60,000 ان کی انگلیاں ہیں، اور پھر 60,000 انگلیوں کے اندر 60,000 ان کے پورے ہیں۔ اب یہ فرشتہ جنت میں بڑے سکون سے بیٹھا تھا، رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اب فرشتے کے بارے میں سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے کہ جس کے 60,000 بازو ہیں، 60,000 ہاتھ ہیں، پھر ان ہاتھوں کی 60,000 انگلیاں ہیں، پھر ان 60,000 انگلیوں کے اندر 60,000 پورے ہیں۔ فرمایا اس کا کام کیا ہے؟ یہ فرشتہ جیسے ہوتا ہے نا اپنے آپ انسان کو کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بارش کے قطرے گنتا ہوں، بھائی اتنے بازو، اتنے ہاتھ، اتنی انگلیاں، اتنے پورے، میرا کام کیا ہے؟ میں بارش کے قطرے گنتا ہوں۔ فرمایا کوئی کائنات میں ایسا کام بھی ہے جو تو نہیں کر سکتا؟ فرمایا جب بھی کائنات میں کسی کونے میں بیٹھ کے علی والے آپ پیغمبر پاک کے درود بھیجتے ہیں، وہ شمار میں نہیں کر سکتا۔ اس قدر بارش کے قطرے گننے والا شخص یا وہ فرشتہ جب اہل بیت کے محیط بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں یہ شمار نہیں کر سکتا۔ اور درود کی خود کتنی فضیلت ہے۔ شعبان کے اندر، ماہ شعبان میں روایت ہے جہاں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، کیونکہ ماہ شعبان میں بڑی مقدس ہستیاں کائنات میں آئیں۔ اس ماہ شعبان کو کتنا عظمت دی گئی؟ فرمایا کہ جنت میں ایک دریا ہے جسے رحمتوں اور برکتوں کا دریا کہتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث آپ بچوں میرے بیان کا سامنے کہ جنت میں ایک دریا ہے جسے برکتوں کا دریا کہتے ہیں، اس کے کنارے ایک درخت ہے جسے درخت تحیات کہتے ہیں۔ برکتوں کا دریا جسے رحمتوں کا دریا کہتے ہیں، اس کے کنارے ایک درخت ہے جسے درخت تحیات کہتے ہیں۔ اس درخت کے اوپر ایک مرغ بیٹھتا ہے، اس کو مرغ صلوات کہتے ہیں۔ اب 3 چیزیں ہو گئی، جنت میں ایک دریا ہے جسے رحمتوں کا دریا، اس کے کنارے ایک درخت ہے جسے درخت تحیات، اس کے اوپر ایک مرغ بیٹھا ہے جسے مرغ صلوات کہتے ہیں۔ اب راوی کہتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کا مرحلہ وار کام کیا ہے؟ آپ کے درجات بلند کرنا، کہ اس مرغ کو جیسے فرصت ملتی ہے یہ اس رحمتوں اور برکتوں کے دریا میں ایک غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے اپنے اسی جو درخت تحیات ہے اس پہ جا کے بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھ کے یہ اپنے پروں کو ایک دفعہ ہوا میں بکھارتا ہے، اور ہر جو قطرہ اس کے پر سے نکلتا ہے اس کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایک فرشتہ جو مرغ کے پروں سے نکلنے والے قطروں کے سبب پیدا ہوتا ہے، جب مومنین کہیں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں یہ تمام کے تمام فرشتے ان تمام کے تمام مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ استقبال محرم 2020 میں آپ یہ سیکھ جائیں کہ خود درود کی فضیلت اس قدر ہے کہ آپ کو کوئی بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قبلہ جانوی صاحب قادری صاحب کے پاس بیٹھے تھے، کہہ رہے ایک دفعہ ہم نے بکھر مجلس پڑھی، آپ کے قریب ہی ہے بکھر، تو جب ہم آ کے بیٹھے تو ایک شخص
اگلے دن اپنا واقعہ سنا رہا ہے. تو کل ہمارے بھائی صاحب گھر آئے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں آج میں نے بڑے مزے کی مجلس سنی ہے. زوجہ نے پوچھا کیا سنا ہے؟ میں نے پوری مجلس میں کہتے نہ نعرہ لگایا نہ درود پڑھا. صحیح ہے. تو وہ صاحب وہاں آ کے بتا رہے بڑا آپ نے کمال کیا ہے. تو اب اگلے دن جب وہ بیٹھے واہ واہ کر رہے تھے, ساتھ والے نے پوچھا بھائی واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے یہ سارے کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی میری کہ پہلے دن وہ کہہ رہے میں نے آج فری مجلس سنی ہے, نہ کوئی درود پڑھا نہ کوئی نعرہ لگایا. اگلے دن بیٹھے واہ واہ کرے, ساتھ والے بھائی نے کہا کیوں واہ واہ کر کے سارے کر رہے ہیں. تو یہ معیار نہ بنائیں. کم از کم محرم میں خود کی تربیت کر کے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ کم از کم آئندہ آپ کو درود والا مسئلہ حل ہو جائے. اس میں ہدف کیا ہے, میری مراد کیا ہے, میں پہنچانا کیا چاہ رہا ہوں؟ پیغام یہ ہے کہ آپ کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں. اگر وہ 90,000 مرتبہ درود کا ثواب آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر مومنین کو تو چاہیے جہاں بھی درود ہو 3 مرتبہ آپ پڑھیں. صحیح. مطلب حدیث قصہ ہو رہی ہے کہیں آپ پروگرام میں جاتے آخری ایک جملہ درود کے بارے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر چلتے ذکر مسائل کی طرف. ایک مولانا حج پہ جاتے ہیں اسی درود کے حوالے سے. تھوڑا بیداری کا سفر ہے, بس آخری لمحات میں ہم بالغ ہو چکے ہیں. جب جاتے ہیں تو وہاں ایک مصر کے مولانا آتے ہیں اہل سنت, وہ آپ اشکال کرتے ہیں. ہمارے شیعہ مولانا سے کہتے ہیں مولانا آپ عجیب ہیں, یہ کیا سسٹم ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو درود, آپ سوتے ہیں تو درود, آپ کے بچے ہیں تو درود. بیدار ہو جائیے ذرا. آپ سوتے ہیں تو درود, آپ اٹھتے ہیں تو درود, آپ چلتے ہیں تو درود, آپ بیٹھتے ہیں تو درود, آپ کے یہاں مجلس ہوتی ہے تو درود, آپ کے یہاں حدیث قصہ ہوتی ہے تو درود, آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو درود, آپ کی شادی ہوتی ہے تو درود, آپ نے کہیں جانا ہو تو درود, آپ نے کہیں سے آنا ہو تو درود, آپ کے یہاں کوئی اچھا دن ہوتا بھی درود, آپ کے یہاں کوئی برا دن ہوتا بھی درود. عجیب بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اتنا جو آپ درود پڑھتے ہیں یہ اہل بیت کو پہنچتا بھی ہے یا نہیں؟ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں اگر ان مولانا کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کو بتاتا ہے شاید سن ہمارے لیے درود صرف درود نہیں ہے, یہ درود ہمارے بزرگوں کے لیے سہارا ہے, ہمارے جوانوں کے لیے یہی درود تلوار ہے, ہمارے بچوں کے لیے یہی درود دودھ ہے. اب یہ درود اس طرح ہے کہ جب ہمارے بزرگوں کو راستہ چاہیے وہ درود کی روشنی میں چلتے ہیں, جب ہمارے بزرگوں کو کوئی میدان فتح کرنا ہو تو وہ درود کے سطح پہ چلتے ہیں, جب ہمارے بچوں نے اپنی پیاس بجھانی ہو تو وہ درود کے ذریعے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اب مولانا نے ان سے مخاطب ہو کے کہا اچھا آپ یہ مجھے بتائیے آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ یہ جو مولانا سوال کر رہے تھے کہ آپ جو صبح شام درود کی تسبیح کرتے ہیں یہ پہنچتا ہے. اب مولانا نے کوئی سوال کر دیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں ہمارے والد اس دنیا سے گزر چکے. کہا آپ کے دادا زندہ ہیں؟ فرمانے لگے جی ہمارے دادا زندہ ہیں. شیعہ الدین کہنے لگا اچھا خدا تعالیٰ آپ کے والدین کو زندہ رکھے, آپ کے دادا کو لمبی زندگی نصیب فرمائے. ایک دفعہ دوبارہ بتائیے کہ آپ کے دادا زندہ ہیں, آپ کے بابا زندہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں ہمارے دادا زندہ ہیں, ہمارے بابا گزر گئے. شیعہ مولانا کہتے ہیں آپ کے بابا پہ میری اور فرشتوں کی لعنت ہو. حرم کی سرزمین پہ جیسے یہ جملہ کہا سارے آپ کی طرح پریشان. مولانا نے بھی یہی کہا کہ آپ شیعہ عالم دین ہیں, میں آپ کا خیال کرتا ہوں, یہ خدا کی بارگاہ نہ ہوتی, یہ خدا کا پاک گھر نہ ہوتا, میں آپ کو اس کا جواب دیتا. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ میرے مرے ہوئے بابا کے لیے یہ کہہ رہے کہ اس پہ میری اور فرشتوں کی لعنت ہو. مولانا نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, تیرے نجس مرے ہوئے باپ پہ اگر درود جا سکتا ہے ان کے لیے کائنات تو نہیں, ان پہ درود نہیں. بھائی یہی تو تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا نجس باپ جس کا آنا بھی نجس, جس کا جانا بھی نجس, اگر اس پہ لعنت جا سکتی ہے. اور میں کہتا رہتا ہوں یہ درود اور لعنت کا عجیب فنکشن ہے, آپ یہاں سے بیچتے ہی خود اہل تک پہنچ جاتی ہے. اور آخر جملہ خدرس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, آپ حسین علیہ السلام کے گہوارے سے اسے پر ملے. اب جیسے ہی اسے پر ملے نا اس نے بھی وہی بات کی فرشتوں والی, مولا میں آپ کو اس کے بدلے دینا چاہتا ہوں. تو آقا حسین نے اس کی وہاں ڈیوٹی لگائی تھی. درود کے متعلق کا جملہ کہ پوری کائنات میں تا قیامت جو شخص میری جد پہ درود بھیجے گا تیرا کام ہے کہ وہ سلام وہاں تک پہنچائے. اس میں 2 جملے آتے ہیں, ایک یہی درود اور دوسرا حسین علیہ السلام کا سلام, السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اپنے شہر سے جو شخص جیسے ہی یہ درود اور یہ سلام پڑھتا ہے قدرت فوری لے جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. استقبال محرم
بڑا ٹائم بچا کے ہم پہنچتے ہیں. میں وہ ایران جیسے وطن سے یہاں آیا ہوں کہ کفتہ دے سکوں. آپ صاحبان نے بڑی کوششیں کر کے ٹائم بچا کے وقت نکالا ہے نا کہ جا کے کربلا والوں کو کفتہ دے سکیں. اب اس میں یہ بھی سیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھنے والے کے پڑھنے کر دیں. آپ کو نہیں پتا کیا تھا حسین کے لیے اصغر کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ نے کس کو نہیں پتا جناب سکینہ کے ساتھ کیا ہوا. تھوڑا تھوڑا ذہن کو متوجہ کیا کریں. جب کربلا کا ذکر ہونا تو کربلا کی طرف متوجہ ہو جائیں. جواب بھائی میں کہتا رہتا ہوں کہ کائنات میں ہم غلطی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا. میں آپ سے گزارش کروں گا کچھ شرما کے نہ ہو. یہ ایسا پرسہ ہے کہ پرسہ لینے ماں اور بیٹی دونوں آ جاتی ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سال سال پکڑ کے کہتے یہاں بیٹھ کے تیرا فلاں بھائی کا دلال ہو رہا تھا, یہاں بیٹھ کے تیرا فلاں چاہنے والا ہو رہا تھا. اب بی بی سکینہ سوال کرتی ہیں اماں جان یہاں کون رہا تھا. کہاں یہاں تمہارا فلاں محب رو رہا تھا. پتہ چلا کہ آپ نے یہ تو سنا کہ ہر فرش ادا پہ بی بی خود آ جاتی ہیں. اسی طرح ایک ایک رومال میں آنسو لیتی ہیں. شرما کے نہ روئیے گا. میں کہتا ہے تو کائنات میں سب سے ہمدردی کا چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا. تھوڑی وضاحت کرتا چلوں. آدھی رات کو بڑے گاؤں میں آگ لگ جائے نا, سارے محلے والے اکٹھے ہو کے آگے سوال لے کر کے میرا بھائی کیا ہوا. آپ کے یہاں خودکیاں ہوتی ہوں گی. بڑے محلے میں ایک جوان بیٹا مر جائے پورے پاکستان کے لوگ آ جاتے اور آگے ایک جملہ کہتے بھائی سے کیا ہوا. بچوں کے لیے اور آسان لفظ کرو اگر اب تک آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوئی. دو چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہو نا, ایک کا 5 روپے والا سکہ گر جائے, دوسرا کندھے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہوا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. کربلا کے میدان میں حسین نے ایک صدا بلند کی. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. لٹ گیا پردہ زینب, علی اصغر ذبح ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. میں کہتا ہوں مسلمانوں آپ ہمیں کہتے ہو کیوں روتے ہو. یہ تو نوانی کا قانون ہے. چھوٹے سے نقصان پہ اہل علاقہ اکٹھے ہو کے کہتے بھائی کیا ہوا. میں کہتا ہوں حسین ہمیں معاف کیجیے گا, ہم اس زمانے میں نہیں تھے. میاں والی کے اس مقدس بارگاہ میں بیٹھ کے یہ میرے چند عزادار آج تجھے مخاطب ہو کے کہتے مولا تیرے علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا, تیرے علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا, تیری سکینہ کے ساتھ کیا ہوا. آقا کی بات سے دل کی آواز آئے گی. جب 10 محرم تھی, شام کا وقت تھا, جناب سکینہ چلی مقتلگاہ سے. آگے کا یہ شہر حضرت علی, تم میں سے کسی نے میرے بابا کو تو نہیں دیکھا. ایک ظالم کہتے تیرا بابا کون ہے, وہ آخری بندے تک توجہ چاہوں گا. ایک لمحہ دیکھیے گا میری طرف. سکینہ خاموش کڑیاں کہتی نہیں بتاؤں گی. ظالم کہتا ہے بتا تو صحیح, کیوں نہیں بتاؤ گی. سکینہ کہتی جسے بتاتی ہوں وہی ظلم کرتا ہے. کہا مجھے بتا میں تیرے نانا کا امتی ہوں. فرمایا یا بنت الحسین, جیسے ہی سکینہ نے کہا حسین کی تو پیاری بیٹی ہوں, ظالم نے کمان میں تیر رکھا.